بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی خصوصیات۔ آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات پر ہی بات کی تھی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے فضائل و کمالات اس قدر لامحدود ہیں کہ ان کو شمار کرنا یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے، لیکن ہم چند خصوصیات کا تذکرہ کر رہے ہیں، جن میں سے چند خصوصیات پر آج ہم بات کریں گے۔ ان میں سے سب سے پہلی خصوصیت جس پر آج ہم بات کریں گے وہ ہے رحمت للعالمین۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے رحمت للعالمین بنایا۔ یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے، کیونکہ آپ سے پہلے جتنے بھی پیغمبر اور انبیاء تشریف لائے، اللہ نے کسی بھی نبی کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کو تمام جہانوں کے لیے رحمت قرار دیا گیا۔ اس کی دلیل قرآن کریم کی 17 پارہ کی سورہ انبیاء کی یہ آیت ہے، جس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت، آپ کی رحمت کی جو صفت ہے، یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا انا رحمت مہدات، فرمایا کہ میں ایسی رحمت ہوں، میں تمہارے لیے ایسی رحمت ہوں جو ہدیے کے طور پر تمہیں دی گئی ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور یہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ ہے تمہارے لیے۔ اور ہمیں معلوم ہے کہ ہدیہ اس کی قدر کی جاتی ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی کسی کو ہلکی سی چیز، ادنا سی چیز بھی تحفے کے طور پر دیتا ہے تو اسے قبول کیا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے، اس چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ لیکن وہ ہدیہ جو اللہ کی طرف سے ہے اور پوری کائنات سے بڑھ کر قیمتی ہے، اس ہدیے کی ہمیں قدر کس قدر کرنی چاہیے، اس کا ہمیں کس قدر خیال رکھنا چاہیے۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے اور فرض ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے حد احترام کریں، آپ کا ادب کریں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل کریں، اور آپ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ اس کے ساتھ اگلی خصوصیت وہ یہ ہے درود و سلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ قرآن کریم کی سورہ احزاب کے اندر ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو۔ تو اب یہ درود کا بھیجنا یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہی ہے واحد تمام انبیاء میں کہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اور اس میں آپ غور کریں گے کہ یصلون کا لفظ ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون، یصلون یہ مضارع کا صیغہ ہے، اور مضارع میں دوام اور استمرار پایا جاتا ہے۔ گویا کہ یہ ایسا عمل ہے کہ جو مسلسل جاری رہتا ہے، یعنی ہر وقت اللہ اور اس کے فرشتوں کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے۔ لہٰذا ایمان والوں سے بھی کہا جا رہا ہے کہ تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو۔ لیکن ایک بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود جو ہم بھیجتے ہیں یہ ہماری ذات کا فائدہ ہے۔ اس کا ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمارا اتنا ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روز محشر میرے
قریب، سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جس نے مجھ پر جتنا زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ اور ایک شاعر اپنے شعر میں خوبصورت بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ عجب فیض ہے آقا تیری نسبت کا، درود تجھ پہ پڑھوں اور خود سنور جاؤں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی وجہ سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ ہمیں بلند کر دے گا اور ہم خود اپنے آپ کو سنوار لیں گے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر درود پڑھنا یہ ایمان والوں کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ اس کے ساتھ اگلی خصوصیت ہے عطائے کوثر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو کثیر خصوصیات عطا فرمائیں، ان میں سے ایک بہت بڑی خصوصیت وہ فرمایا کہ عطائے کوثر ہے، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ کوثر میں ہے۔ فرمایا کہ انا اعطینا کل کوثر، فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اس کی وضاحت میں مفسرین دو طرح کی بات لکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یا تو کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، تو اگر یہ مطلب لیا جائے تو یہ بھی بالکل درست ہے کہ آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا گیا، اور یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے امتیوں کو جام کوثر جب پلاؤں گا تو وہ ان کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اور اسی طرح اگر اس کا مطلب دوسرا لیا جائے، یعنی کوثر کا لفظی مطلب مراد لیا جائے اور وہ ہے کثرت، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کی۔ اور یہ بھی بالکل درست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے ہر چیز میں کثرت عطا فرمائی، جیسا کہ آپ کی امت تمام امتوں سے بڑھ کر ہے، آپ کا علم تمام کائنات کے بلکہ انبیاء کرام سے بڑھ کر آپ کا علم ہے، اور اسی طرح آپ کی خصوصیات، آپ کے فضائل و کمالات وہ سب سے بڑھ کر ہیں۔ تو یہ بھی مطلب اگر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو ہر چیز میں کثرت اور خیر کثیر عطا فرمائی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور خصوصیت ہے، وہ ہے ختم نبوت۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت کا مکمل کرنا۔ اور یہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی انبیاء کرام کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور رسول کو مبعوث فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر اس سلسلے کو مکمل فرما دیا۔ یہ سلسلہ پائے تکمیل کو پہنچا۔ قرآن کریم کی سورہ احزاب کی اس آیت میں اس کی دلیل موجود ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، جس میں واضح طور پر یہ ہمیں ملتا ہے کہ خاتم النبیین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، یعنی تمام نبیوں پر مہر ہیں۔ آپ کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہوا اور مکمل ہوا۔ آیت کا ترجمہ یہ ہے، ما کان محمد، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ، ولکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبیوں پر مہر ہیں یا نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی صفت، خصوصیت، یہ بھی بہت بڑی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کی وضاحت فرمائی اور فرمایا کہ انا خاتم النبیین علی نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد میں نے ایک حدیث کو مینشن کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، جس کو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں خاص طور پر تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی گئی، اور وہ خصوصی امتیازات کیا ہیں؟ فرمایا کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے کہ آپ کو ایسے کلمات عطا کیے گئے جو لفظ کے اعتبار سے مختصر، لیکن ان کے معنی اور ان کے مفاہیم وہ اس کے اندر بہت زیادہ وضاحت اور بہت زیادہ علوم اللہ رب العزت نے چھپا رکھے تھے، جیسا کہ حدیثیں ہیں، ان میں سے انما الاعمال بالنیات اور اس طرح کی دیگر بہت ساری احادیث ہیں۔
اسی طرح دوسری خصوصیت فرمایا کہ رعب کے ذریعے مدد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء پر جو فضیلت عطا فرمائی ان میں ایک یہ بھی ہے کہ مجھے اللہ رب العزت نے رعب عطا فرمایا ہے کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب ڈال دیا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جو ہے وہ آنے سے کتراتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب و دبدبہ ڈال دیا گیا۔ اور اسی طرح تیسری خصوصیت وہ فرمایا کہ مال غنیمت کا حلال ہونا۔ فرمایا کہ مجھے جو خصوصیات عطا فرمائیں ان میں ایک یہ ہے کہ میرے لیے اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا، جبکہ پہلی اور سابقہ شریعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ پہلی شریعتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جو مال غنیمت ہے وہ کسی بھی نبی کے لیے حلال نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوتا تھا، بلکہ اس مال غنیمت کو ایک کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا اور آسمان سے آگ آ کر اس کو اچک لیتی تھی اور وہ راکھ ہو جاتا تھا اور آگ اس کو کھا جاتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ساری زمین کا مسجد بنانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے یہ خصوصیت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ رب العزت نے پوری زمین کو مسجد بنا دیا کہ یعنی آپ جہاں بھی چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں، جبکہ سابقہ شریعتوں میں ایسا نہیں تھا۔ ان کے لیے مخصوص جگہ پہ ہی عبادت کرنا ضروری ہوتا تھا، اس کے علاوہ اگر کسی اور جگہ پہ عبادت کرتے تھے تو وہ قبول نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ ان کے لیے مخصوص جگہ ہوتی تھی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو وسیع کیا گیا کہ آپ جہاں بھی چاہیں عبادت کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پانچویں خصوصیت وہ یہ ہے ساری مخلوق کی طرف بھیجنا۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خصوصیات عطا فرمائیں ان میں یہ بھی ہے کہ آپ کو پوری کل کائنات کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، جیسے کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، اور یہ صرف آپ کی خصوصیت ہے۔ اور چھٹی فرمایا کہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو جانا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کے سلسلے کو مکمل کر دیا۔ تو آپ نے اپنی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں جو انہوں نے روایت کی ہے، فرمایا کہ مجھے 6 چیزوں میں تمام انبیاء پر فضیلت عطا فرمائی گئی۔ تو یہ آپ کی خصوصیات کا مختصر ذکر ہے جو ہم کر رہے تھے، اور آخر میں جو خصوصیت ہم نے پڑھی ہے وہ ہے ختم نبوت۔ تو بیٹا ہم نے ختم نبوت جو آخری خصوصیت یہاں پہ پڑھی ہے، اب ہم اس کو وضاحت کے ساتھ دیکھیں گے کہ ختم نبوت کی لغوی اصطلاحی تعریف کیا ہے، اور اس کے قرآن کریم کی روشنی میں دلائل اور احادیث میں اس کے کیا دلائل ہیں۔ تو اس کی وضاحت میں سب سے پہلی بات وہ یہ ہے کہ ختم نبوت کا مفہوم، یعنی اس کی لغوی تعریف، لفظی مطلب کیا ہے۔ تو ختم نبوت میں یہ جو لفظ ختم ہے اس کے معنی ہے مہر لگانا، بند کرنا، کسی کام کو پورا کر کے فارغ ہو جانا، کسی کام کو مکمل کر دینا، یہ ختم کے معنی ہے۔ اور خاتم اسی سے ہے، خاتم سے مراد ہوتا ہے ختم کرنے والا۔ تو گویا کہ خاتم سے مراد نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والا۔ تو یہاں پر جو لفظ ختم نبوت ہے اس کا مطلب یہ ہوگا، لفظی مطلب کہ سلسلہ نبوت کا ختم ہو جانا، سلسلہ نبوت کا مکمل ہو جانا، سلسلہ نبوت کا پائے تکمیل تک پہنچ جانا۔ یہ تو اس کی لفظی وضاحت ہے۔ اگر ہم اس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں تو وہ یہ ہوگی کہ عقیدہ ختم نبوت کی جو وضاحت ہے وہ یہ ہے، عقیدہ ختم نبوت سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ شروع فرمایا تھا، اور یکے بعد دیگرے کئی پیغمبر اور انبیاء تشریف لاتے رہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر مکمل ہو گیا اور ختم ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ پر دین کی تکمیل ہوئی اور آپ کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا، ختم کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تک کے لوگوں کے لیے صرف آپ کی شریعت کی اتباع ضروری ہے، اور کسی بھی قسم کے نئے نبی کو ماننا یہ بالکل کفر کہلائے گا۔
اب یہاں پر اس بات کی بھی وضاحت ضروری ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبی بنائے گئے اور وہ تشریف لے آئے۔ اب ان کا دوبارہ آنا اس انداز سے نہیں ہوگا کہ وہ نئے نبی کی حیثیت سے آ رہے ہیں، اور دوسرا یہ کہ وہ آ کر اپنی شریعت کو نافذ نہیں کریں گے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی ہی تبلیغ کریں گے۔ گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے تشریف لائیں گے، تو اس لیے ان کا آنا یہ آپ کی ختم نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اب یہاں پر یہ اس بات کی وضاحت ہمارے سامنے آ گئی کہ ختم نبوت کی لغوی اور اصطلاحی تعریف کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طرح کا کوئی بھی نبی، چاہے ذلی ہو یا بروزی ہو، جیسا کہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے طرح طرح کے انداز اور روپ دھارے جاتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی طریقے سے کوئی بھی نبی نہیں آ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور قرآن کریم کی آیات میں اس بات کی وضاحت موجود ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو یہاں پر جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ عقلی دلائل پر ہم سب سے پہلے عقیدہ ختم نبوت کو اس طور پر لیں گے کہ عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اب آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا اور ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پر میں نے یہ بات جو ہے وہ مینشن کی ہے کہ جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کسی بھی نئے نبی کی ضرورت وہ 4 وجہ سے ہو سکتی ہے۔ کسی دوسرے نبی کا آنا، نئے نبی کا آنا، اس کی 4 وجوہات میں سے کوئی وجہ ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، کسی امت میں کسی دور میں کوئی نبی نہ آیا ہو، یا کسی نبی کا کسی قوم اور امت تک پیغام نہ پہنچا ہو، تو وہاں پہ ضرورت ہوتی ہے کہ پیغمبر کو بھیجا جائے، اللہ رب العزت کسی نبی کو مبعوث فرمائیں۔ جبکہ اس امت محمدیہ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ اس امت کے اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں۔ قرآن کریم میں فرمایا کہ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، فرمایا کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، پوری انسانیت کی طرف، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام موجود ہے۔ تو اس لیے یہاں پر پہلی وجہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم تک پیغام نہ پہنچا ہو، یا ہماری طرف کوئی نبی نہ آیا ہو، اس کی شریعت نہ پہنچی ہو، تو ایسا نہیں ہے۔ اس لیے پہلی وجہ سے واضح ہوا کہ نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تعلیمات کو بھلا دیا گیا ہو۔ کسی قوم میں، کسی امت میں نبی کو تب بھیجا جاتا ہے کہ جب اس نبی کی جو تعلیمات ہیں ان کو بھلا دیا گیا ہو، وہ محفوظ نہ رہی ہوں، تو پھر اللہ رب العزت کسی پیغمبر کو، رسول کو بھیجتے ہیں۔ جبکہ اس امت محمدیہ میں جو تعلیمات ہیں وہ اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کی شکل میں اللہ رب العزت کی طرف سے بھیجی گئی جو انسانیت کی ہدایت کے لیے کتاب تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے، وہ بالکل محفوظ ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس لیے دوسری وجہ سے بھی ظاہر ہوا کہ نئے پیغمبر کی ضرورت، نبی کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ تیسری وجہ نبی کے آنے کی وہ یہ ہو سکتی ہے کہ دین کی تکمیل نہ ہوئی ہو، یعنی کسی بھی امت میں نبی کو اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ جو دین ہے وہ ابھی مکمل نہیں ہوا، تو کسی اور نبی کو بھیجا جائے تاکہ وہ اس دین کی، اس شریعت کی تکمیل کرے۔ تو یہاں پر بھی یہ بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں سورہ مائدہ میں اللہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی اور حجۃ الوداع کے موقع پر یہ اعلان فرما دیا گیا کہ اللہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ تو اب جب دین مکمل ہو گیا، اب اس میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کی تکمیل کے لیے کوئی اور نبی آئے گا، جبکہ دین تو مکمل ہو چکا۔ اسی طرح نمبر 4، کسی نئے نبی کی ضرورت یا کوئی اور نبی تب آتا ہے کہ جب کسی نبی کو دوسرے نبی کی مدد کے لیے بھیجا جائے۔
جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ہارون کو بھیجا گیا۔ تو یہ وجہ بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کسی نبی کا مدد کے لیے بھیجنا تو تب ہوتا ہے جب وہ نبی موجود ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کسی بھی نبی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے نہیں بھیجا گیا، تو جب اس وقت نہیں بھیجا گیا تو بعد میں کیسے بھیجا جا سکتا ہے؟ تو گویا کہ قرآن و حدیث کے مطالعے سے عقلی طور پر کسی بھی نئے نبی کی ضرورت کی جو وجوہات ہو سکتی ہیں، ہمارے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ کسی بھی طرح سے کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر کوئی دوسرا شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا اور کذاب ہوگا۔ آئیے اب ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں ختم نبوت کے چند دلائل کو دیکھتے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت تقریباً 100 سے زائد آیات سے ثابت ہے۔ قرآن کریم کی 100 سے زائد آیات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح احادیث کی روشنی میں کم از کم 210 احادیث، تقریباً 210 احادیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قرآن کریم کی روشنی میں ہم مختصر طور پر ایک آیت جو میں نے کوٹ کی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ احزاب میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ اب یہاں پر جو لفظ خاتم ہے، تمام مفسرین نے اس خاتم کے معنی آخری نبی کے بیان کیے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے بالکل واضح طور پر اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات ہیں جو ابھی میں اس سے پہلے ذکر کر رہا تھا، جیسے کہ الیوم اکملت لکم انا نحن نزلنا الذکر اور قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، یہ ساری آیات ختم نبوت پر دلالت کرتی ہیں۔ اس کے بعد دوسری چیز وہ ہے احادیث کی روشنی میں۔ حدیث پاک میں نے عرض کیا کہ 210 احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ واضح ہوتا ہے۔ تو احادیث میں جو میں نے پہلی آیت آپ کے سامنے لکھی ہے، حدیث لکھی ہے، وہ ہے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، اور میرے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث فرمایا کہ میری اور مجھ سے پہلے آئے ہوئے انبیاء کی مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک عمارت کی طرح ہے۔ آپ نے گویا کہ سلسلہ نبوت کو ایک خوبصورت عمارت کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح ایک عمارت بنائی جائے، تعمیر کی جائے، اور اس کو بنانے کے بعد اس کے بنانے والے اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دیں اور باقی اس کو مکمل کر دیں، تو جس طرح کہ وہ عمارت جس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی ہو اور وہ آخری اینٹ جب لگ جائے تو وہ عمارت مکمل ہو جائے، تو فرمایا کہ اسی طرح سلسلہ نبوت کی جو ایک خوبصورت عمارت تھی، اللہ رب العزت نے جو اس کو بنایا تو اس میں ایک اینٹ کی جگہ باقی تھی۔ فرمایا کہ جب اللہ نے مجھے مبعوث فرمایا، مجھے بھیج دیا، تو گویا کہ وہ آخری اینٹ جو ہے وہ میرے آنے کے بعد گویا کہ آخری اینٹ بھی مکمل ہو گئی۔ اب نبوت کا سلسلہ مکمل ہوا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ثوبان کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری امت میں 30 کذاب پیدا ہوں گے، 30 دجال اور کذاب پیدا ہوں گے بڑے درجے کے، جو نبوت کا دعویٰ کریں گے، جو کہیں گے کہ میں نبی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ سب کے سب جھوٹے اور کذاب ہوں گے، فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں۔ اسی طرح ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عاقب ہوں۔ عاقب کہتے ہیں اس شخص کو جس کے بعد کوئی دوسرا نبی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری حدیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر، کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ حضرت عمر فاروق ہوتے، جبکہ حضرت عمر کو نبی نہیں بنایا گیا، تو پتہ چلا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں ہے۔ اسی طرح ایک موقع پر آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ علی، آپ کی مثال اس طرح ہے میرے ساتھ جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہارون کی مثال تھی، جبکہ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ منقطع ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں یہ واضح کر دیا کہ میں علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو جب یہ کہا، حضرت علی کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا کہ آپ کی مثال ہارون کی طرح ہے، جیسے ہارون حضرت موسیٰ کے لیے تھے ایسے آپ میرے لیے ہو، تو کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں
کہ حضرت ہارون تو نبی تھے، لہذا حضرت علی بھی نبی ہوئے، تو آپ نے اس کی وضاحت کر دی، لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ دلائل میں ایک سلسلہ وہ اجماع کا ہے، اجماع امت کا، اس میں صحابہ کرام اور پوری امت مسلمہ کا اس بات پہ اجماع ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو بھی شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، کذاب ہے اور کافر ہے اور واجب القتل ہے۔ یہ پوری امت مسلمہ کا صحابہ سے لے کر آج تک پوری امت کا اس بات پہ اجماع ہے۔ لہٰذا جس نے بھی اس دور سے لے کر آج تک نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کو امت مسلمہ نے جہنم واصل کیا۔ جیسا کہ اگر ہم پہلے دور میں دیکھیں تو صحابہ کے دور میں نبوت کا جو دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان میں ایک مسیلمہ کذاب تھا، اور اسی طرح ایک سجاہ نامی عورت تھی، اور ایک طلیحہ جو کہ بعد میں دوبارہ سے مسلمان ہو گئے، اور ایک اسود عنسی تھا۔ تو انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تو صحابہ کرام نے ان کے خلاف جہاد کیا اور ان کا خاتمہ کیا، اور اس مشن کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ جیسا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جنگ لڑی گئی نبوت کا جو جھوٹا دعویٰ کرنے والے لوگ تھے ان کے خلاف، جن میں مسلمہ کذاب تھا، اس جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، جن میں تقریباً 700 قرآن کے قاری تھے جنہوں نے جام شہادت نوش فرمایا عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے۔ تو پتہ چلا کہ یہ بہت قیمتی عقیدہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس صحابہ کے دور کے بعد جب کبھی بھی صحابہ کے دور کے بعد جب بھی کسی شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا انجام یہی ہوا ہے، کبھی تو اللہ نے اس کے لیے غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ کو پیدا کیا، اور کبھی کسی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے اور ان کا تحفظ کرنے والوں کے لیے اللہ نے غازی ممتاز رحمۃ اللہ علیہ جیسے عظیم لوگوں کو پیدا کیا، اور کبھی غازی خالد جیسے لوگ جو ہے وہ آج کے دور میں پیدا ہوئے۔ تو پتہ چلا کہ یہ اتنا مضبوط عقیدہ ہے اور اللہ رب العزت اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، اور جب کبھی بھی کوئی کافر اور دجال اس کا دعویٰ کرے گا اللہ اس کے لیے غازیوں کو پیدا کرتے رہیں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے جو ہم نے مختصر بات کی ہے آپ اس کو سمجھ گئے ہوں گے، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدہ ختم نبوت پر کاربند رہنے کی اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے ہمیں ہر قسم کا جذبہ، ہر قسم کی قربانی جو ہے وہ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔